الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ صحیح دین جاننے کے لیے معیار قرآن و حدیث ہیں، اس لیے جب بھی کسی مسئلے میں یہ جاننا ہو کہ درست رائے کیا ہے، درست موقف کیا ہے، تو قرآن و حدیث سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہی تعلیمات ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں 5ویں سپارے میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف رجوع کرو۔ تو اس لیے معیار دین قرآن و حدیث ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی قرآن و حدیث سے رجوع کرنے کی بجائے صرف علماء کرام پہ اعتماد کرنے کا خیال رکھتا ہو اور اس رائے کو اہمیت دیتا ہو تو پھر یقیناً علماء مدینہ منورہ دیگر علماء سے بہتر قرار پائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ان الایمان لیعرض للمدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جوہرها، کہ ایمان مدینہ کی جانب سمٹ جائے گا جیسا کہ سانپ اپنی بل کی جانب سمٹتا ہے۔ سانپ کو کوئی خطرہ ہو، کوئی مسئلہ ہو تو بھاگ کر اپنی بل کی طرف جاتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ ایمان کو جب کسی اور جگہ پہ خطرہ ہوگا، کسی اور جگہ پہ مسئلہ ہوگا تو مدینہ کی طرف سمٹ آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں اور ایمان نہیں ہوگا تب بھی مدینہ میں ایمان موجود ہوگا۔ بہرحال ایک دفعہ پھر یہ کہہ دوں کہ معیار حق اور معیار دین قرآن و حدیث ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی قرآن و حدیث پہ اعتماد کرنے کی بجائے علماء کرام پہ اعتماد کرنا چاہتا ہو تو پھر علماء مدینہ منورہ جو ہیں وہ اس حدیث کی وجہ سے دوسروں پہ فوقیت رکھتے ہیں۔ واللہ اعلم۔